آداب دوستو، اردو کا چاثر کہے جانے والا شاعر ولی دکنی، ولی محمد ولی صاحب کے بارے میں آج بات ہوگی۔ ان کی زندگی پہ اور ان کی خدمات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ولی محمد ولی صاحب کا نام ولی محمد تھا اور لقب شمس الدین۔ ولی اورنگ آباد میں 1668 عیسوی میں پیدا ہوتے ہیں اور ولی کا انتقال 1720 سے 25 عیسوی کے درمیان میں احمد آباد گجرات میں ہوتا ہے۔ ریختہ کے مطابق ولی 1667 عیسوی میں پیدا ہوتا ہے اور 1707 عیسوی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رجحان ساز کلاسیکی شاعر، دہلی میں اردو شاعری کے فروغ کا بنیادی محرک۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ یہ ولی ہیں، اردو غزل کے بابا آدم۔ ولی نے 1112 ہجری مطابق 1700 عیسوی میں اپنے عزیز ترین دوست سید ابو المعالی کے ہمراہ دہلی کا سفر کیا تھا اور دہلی میں ان کی ملاقات سعداللہ گلشن سے ہوئی تھی۔ ولی اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں دہلی آئے تھے اور ولی دلی صرف ایک بار آئے ہیں۔ سعداللہ گلشن نے ولی کو 2 مشورے دیے تھے۔ پہلا یہ کہ ولی آپ دکنی الفاظ کا استعمال کم کرو اور ان کی جگہ فارسی کے شیریں الفاظ کا انتخاب کرو، اور دوسرا یہ کہ فارسی شاعری میں جو مضامین موجود ہیں انہیں اپنی زبان میں ادا کرو۔ اردو غزل کی روایت کے برخلاف ولی نے اپنی محبوبہ کو عورت مان کر مخاطب بھی کیا ہے اور عورت کو عاشق کے روپ میں بھی پیش کیا ہے۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ یہ ولی ہیں، اردو غزل کے بابا آدم۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ولی کو اردو غزل کا بابا آدم محمد حسین آزاد نے کہا۔ اردو میں شاعری کا سلسلہ اگرچہ بہت پہلے امیر خسرو کے عہد سے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن شعراء میں ہندی، ہندوی یا ریختہ کو جو اردو کے ہی دوسرے نام ہیں وہ عزت و مرتبہ حاصل نہیں تھا جو فارسی کو حاصل تھا۔ شاعری فارسی میں کی جاتی تھی اور شعراء تفریحاً اردو میں بھی شعر کہہ لیتے تھے، یعنی شاعر رہتے تو ہندوستان میں تھے لیکن تقلید ایرانی شاعروں کی کرتے تھے۔ اس صورتحال نے احساس اور اس کے بیان کے بیچ ایک خلا سا پیدا کر دیا تھا جسے پر کرنے کی ضرورت لازماً محسوس کی جاتی رہی ہوگی۔ ایسے میں 1720 عیسوی میں جب ولی کا دیوان دہلی پہنچا تو وہاں کے لوگ ایک حیران کن مسرت سے دوچار ہوئے اور ان کی شاعری خاص و عام میں مقبول ہوئی۔ ان کے دیوان کی نقلیں تیار کی گئی، ان کی غزلوں کی طرح پر غزلیں کہی گئیں اور ان کے سر پر ریختہ کی بادشاہت کا تاج رکھ دیا گیا۔ بعد کے نقادوں نے ان کو اردو کا چوسر قرار دیا۔ ولی کو میر تقی میر سے پہلے اردو غزل میں وہی مرتبہ حاصل تھا جو بعد میں اور آج تک میر صاحب کو حاصل ہے۔ ولی نے شعری اظہار کو نہ صرف یہ کہ ایک نئی زبان دی بلکہ اردو زبان کو ایک نیا شعری اظہار بھی دیا جو ہر طرح کے تصنع سے آزاد تھا۔ ولی فارسی شعراء کے برعکس خیالی نہیں بلکہ جیتے جاگتے حسن کے پرستار تھے۔ انہوں نے اردو غزل میں اظہار کے نئے سانچے مرتب کیے، زبان کی سطح پر دلچسپ تجربات کیے جو رد و قبول کی منازل سے گزر کر اردو غزل کی زبان کی تعمیر و ترقی میں مددگار ثابت ہوئے، اور اردو غزل کی ایسی جاندار روایت قائم ہوئی کہ کچھ عرصہ تک ان کے بعد کے شعراء ریختہ میں فارسی شعری روایت کو معیوب سمجھنے لگے۔ انہیں اردو میں جدید شاعری کی اولین تحریک کا بانی قرار دینا غلط نہ ہوگا۔ یہ ان کی شاعری کا تاریخی پہلو ہے۔ جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ شاعری زبان کے تخلیقی اور فنکارانہ اظہار کا ہی دوسرا نام ہے۔ فارسی رسوم شاعری سے ہٹ کر ایک نئی تخلیقی زبان کی طاقتور مثال پیش کرنا جو نہ صرف قبول کی گئی ہو بلکہ جس کی تقلید بھی کی گئی ہو، ولی کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔
انہوں نے عام ہندوستانی الفاظ مثلاً سجن، موہن، ادھک، زیادہ، نیا یعنی محبت، پرت یعنی پیار، سٹ یعنی چھوڑنا جو کہ پنجابی لفظ ہے، انجو یعنی آنسو، کیتا یعنی کیا یہ بھی پنجابی لفظ ہے، سکل یعنی تمام یہ ہندی لفظ ہے، کدی یعنی کبھی یہ بھی ہندی لفظ ہے، کو خالص اردو اور فارسی الفاظ کے ساتھ جوڑ کر نئی ترکیبیں مثلاً برائے کا غنیم یعنی دشمن فراق، پرت سے معمور یعنی معمور عشق، جیو کا کشور یعنی کشور حیات، نور نین نور چشم، شیریں بچن یعنی شیریں زبان اور یوم نہان یعنی روز غسل وغیرہ نئی ترکیبیں اس خوبصورتی کے ساتھ استعمال کی کہ وہ ایک زبان میں دوسری زبان کا بے جوڑ اور ناگوار پیوند نہیں بلکہ ایک خوبصورت پیٹرن اور فنکارانہ کمال کا ایک حسین نمونہ نظر آتی ہیں۔ جس محقق نے ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا تھا، وہی محمد حسین آزاد ولی کے بارے میں کہتے ہیں کہ بقول آزاد ولی نے ایک زبان کو دوسری زبان سے ایسا بے معلوم جوڑ لگایا کہ آج تک زمانے نے کئی پلٹے کھائے مگر پیون میں جنبش نہیں آئی۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ ولی نے ایک ہی جھٹکے میں زبان کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جس طرح کوئی حکیم صحت کے لیے نسخہ تجویز کرتے ہوئے اس کی خوراک کی مناسب مقدار بھی طے کرتا ہے، اسی طرح ولی نے زبان میں جو تجربات کیے اس میں اعتدال کو بھی ملحوظ رکھا اور نئی شعری زبان کے شانہ بشانہ ایسی زبان میں بھی شعر کہے جو آج کی اردو کی طرح صاف، رواں اور فصیح سمجھی جانے والی زبان میں ہے۔ مجموعی طور پر فرحت بخش سادہ بیانی ولی کی ایسی خصوصیت ہے جس میں کوئی دوسرا ان کا ثانی نہیں اور جو ان کو اردو کے تمام دوسرے شعراء سے ممتاز کرتی ہے۔ ولی تشبیہات کے بادشاہ ہیں۔ نئی تشبیہ تلاش کرنا استعارہ وضع کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے اور بہت کم شعراء نئی تشبیہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر زلف کو لیجیے۔ زلف کے مضمون سے اردو اور فارسی شعراء کے دیوان بھرے پڑے ہیں اور اس کی تشبیہ میں بمشکل کوئی نیا پن نظر آتا ہے۔ اب ولی کے شعر کو دیکھیے۔ زلف تیری ہے موج جمنا کی، تل نز کی اس کے جیوں سناسی ہے، اور یہ سیاہ زلف تجھ زن کھندا پر، یہ سیاہ زلف تجھ زن کھندا پر، ناگنی جیوں کنویں پہ پیاسی ہے۔ پہلے شعر میں زلف کو جمنا کی موج اور اس کے نزدیک واقع تل کو سنیاسی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کی معنوی خوبیوں کی وضاحت کا یہاں موقع نہیں۔ دوسرے شعر میں زلف کو پیاسی ناگن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ زلف کی تشبیہ ناگن سے نئی نہیں لیکن اسے پیاسی ناگن کہہ کر اس میں نیا لطف پیدا کر دیا اور ایک زہرناک وجود کو ایک حسین اور ہمدردی طلب وجود بنا دیا۔ تھوڑی کے گھڑے کو چاہ زنخندہ کہا جاتا ہے، لیکن ولی نے پہلے مصرے میں لفظ چاہ حذف کر کے دوسرے مصرے میں لفظ کنویں استعمال کیا جو فنکاری کا کمال ہے۔ اسی طرح زلفر کاکل کو حسن کے دریا کی موج سے اور خم ابرو کو محراب دعا سے تشبیہ دینا ولی کی جدت طرازی کی چند مثالیں ہیں اور ایسی مثالیں ولی کے دیوان میں کثرت سے نظر آتی ہیں۔ شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی ہو کیا مجازی کا۔ آج تیری بھواں نے مسجد میں، آج تیری بھواں نے مسجد میں، ہوش کھویا ہے ہر نمازی کا۔ اے ولی سرو قد کو دیکھوں گا، وقت آیا ہے سرفرازی کا۔ ولی نے غلط نہیں کہا۔ کرتا ہے ولی سحر صدا شعر کے فن میں، کرتا ہے ولی سحر صدا شعر کے فن میں، تجھ نین سے سیکھا ہے مگر جادوگری کو۔ ولی پرستار جمال تھے، حسن فطرت کا ہو یا انسانی، ان کو دونوں متاثر کرتے تھے۔ ان کا محبوب عام طور پر اسی دنیا کا چلتا پھرتا جیتا جاگتا انسان ہے جس کی وہ طرح طرح سے تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ وہ معشوق کے ہجر میں جلنے کوڑنے اور دوسروں کو اپنا دکھڑا سنانے سے زیادہ اس سے مخاطب ہوتے ہوئے، اس سے باتیں کرتے ہوئے اور چن چن کر اس کی ہر صفت کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں، اور اس رویہ نے ولی کو اردو شاعری کا ایک اہم سراپا نگار شاعر بھی بنا دیا ہے۔ ولی کے یہاں اس سے زیادہ تجھ کی ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ وہ عام طور پر اپنے محبوب سے مخاطب رہتے ہیں، اس لیے درد ہجر اور کرب فراق کا بیان ان کے یہاں کم نظر آتا ہے۔ وہ ہجر سے زیادہ وصل کے شاعر ہیں۔
لیکن وہ محبوب کے سامنے تہذیب اور ادب کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ان کے یہاں نذیر اکبر آبادی جیسا فکڑ پن نہیں ملے گا۔ ہاں، ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کبھی کبھار کر لیتے ہیں، جیسے تجھ چال کی قیمت سے دل نہیں ہے میرا واقف، تجھ چال کی قیمت سے دل نہیں میرا واقف، اے مان بھری چنچل ٹپک بھاؤ بتاتی ہے جا۔ اس شعر میں جو ہلکی سی شرارت ہے اس کو قیمت اور بھاؤ کی رعایت اور لفظ بہاؤ کی جو معنویت کے ساتھ قیمت میں چال کی تخصیص نے جنسیت سے اوپر اٹھاتے ہوئے پرلطف بنا دیا ہے۔ ولی کے محبوب کا حسن شور انگیز ہی نہیں، آئینہ معانی نما بھی ہے، جس کے بیان نے ان کے اشعار کو شوق انگیز بنا دیا ہے۔ تب سے ہوا ہے دل میرا کان نمک اے با نمک، تب سے ہوا ہے دل میرا کان نمک اے با نمک، جب سے سنا ہوں شور میں تجھ حسن شور انگیز کا۔ لفظ نمک اور شور کی رعایت بھی توجہ طلب ہے۔ اے ولی ہر دل کو لگتا ہے عزیز، اے ولی ہر دل کو لگتا ہے عزیز، شعر تیرا بس کے شوق انگیز ہے۔ ان کی محبوبہ شوق چنچل، موہنی، مان بھری، شیریں بچن اور گل بدن ہے، جس کے سراپا کے بیان کے لیے وہ نت نئی ترکیبیں، تشبیہیں اور استعارے تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ فطرت کے حسن میں محبوب کا اور محبوب کے حسن میں فطرت کا حسن تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ دریا، موج، شفق، سورج، چاند اور دوسرے مظاہر فطرت میں ان کو اپنے محبوب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، لیکن صوفیہ کے رنگ سے ہٹ کر۔ ان کے یہاں محرومی، مخزونی اور ہجر کا رونا دھونا برائے نام ہے۔ جو لوگ اردو غزل کو گل و بلبل کی شاعری کہہ کر منہ بناتے ہیں، انہیں ولی کو ضرور پڑھنا چاہیے، جہاں گل ہی گل ہے، تازہ شگفتہ، عطر بیز اور فرحت بخش۔ بلبل بس کبھی کبھی آ کر شور مچاتی ہے، ولی کہ یہاں فلسفیانہ گہرائی، تصوف یا دل کو اداس اور سنجیدہ کر دینے والے اشعار کی تلاش غیر ضروری ہے۔ ان کے اشعار کی فرحت بخش تازہ کاری ہی ان کے کلام کا جوہر ہے۔ انہوں نے اردو غزل کو وہ راہ دکھائی اور وہ زبان عطا کی جو آگے چل کر اپنی بہترین شکل میں میر کے یہاں اور اپنی بگڑی ہوئی اور قدرے متزلزل شکل میں نذیر اکبر آبادی کے یہاں جلوہ گر ہوئی اور اردو غزل اپنے سفر کی نئی منزلیں طے کرتی رہی۔ ولی کے دیوان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ پیرس، فرانس میں موجود ہے، اور ولی کا دیوان پہلی مرتبہ لندن سے شائع ہوا۔ کلیات ولی کو پہلی دفعہ 1833 عیسوی میں فرانسیسی مستشرق گارسیا دتاسی نے فرانسیسی زبان کے مقدمے کے ساتھ شائع کیا تھا، جس مقدمہ کا ترجمہ یوسف حسین خان نے کیا تھا۔ 1999 عیسوی میں کلیات ولی کو نور الحسن ہاشمی نے مرتب کر کے بسیط مقدمہ ما فرہنگ کے ساتھ شائع کیا تھا۔ اردو غزل کے مایہ ناز شاعر میر تقی میر نے ولی کو ریختہ کا استاد کہا ہے۔ میر نے ولی کو مسلم الثبوت استاد قرار دیا ہے۔ میر نے ولی کے متعلق لکھا ہے: کھوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، کھوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، معشوق جو تھا اپنا باشندہ دکن کا تھا۔ ولی کے کلام کو شمالی اور جنوبی ہند کے درمیانی لسانی و ادبی پل قرار دیا گیا ہے۔ پروفیسر نور الحسن نقوی اپنی کتاب تاریخ ادب اردو میں لکھتے ہیں: اردو شاعری میں ولی کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ انہیں اردو شاعری کا بابا آدم کہا گیا ہے، جو اس لحاظ سے تو غلط ہے کہ ان سے پہلے اس زبان میں جسے آگے چل کر اردو کہا گیا، شعر کہنے کی روایت اچھی طرح جڑ پکڑ چکی تھی اور شعر و ادب کا ایک بڑا ذخیرہ وجود میں آ چکا تھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا چرچا انہی کے دم قدم سے ہوا۔ نور الحسن نے ولی کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ولی نے متعدد شعری اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن غزل کو خاص طور پر اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور اس کے دامن کو وسیع کیا۔ ولی کی زبان سادہ اور سہل ہے، لیکن اس سادگی میں بھی حسن ہے۔ انہیں پیکر تراشی میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ خوبصورت تشبیہیں اور استعارے استعمال کرنے کا انہیں خوب سلیقہ ہے۔ اکثر ثنایا بدایع سے بھی کام لیتے ہیں۔ خوش آہنگی نے بھی کلام ولی کے حسن میں اضافہ کیا
کیا مجھ عشق نے ظالم کو آب آہستہ آہستہ، کیا مجھ عشق نے ظالم کو آب آہستہ آہستہ، کہ آتش گل کو کرتی ہے گلاب آہستہ آہستہ، ولی مجھ دل میں آتا ہے خیال یار بے پرواہ، کہ جوں اکھیاں منی آتا ہے خواب آہستہ آہستہ۔ محمد حسین آزاد نے ولی کو اردو شاعری میں وہی مقام دیا ہے جو انگریزی شاعری میں چاثر اور فارسی شاعری میں رودکی کو حاصل ہے۔ ولی کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کے جو فارم اور سانچے ڈھالے وہ آج تک موجود ہیں، اور غزل کے ساز پر جو نغمے انہوں نے چھیڑے، دنیائے غزل میں آج تک ان کی صدائے بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، زلف تیری قرار کھوتی ہے، ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب، مجھ اکھیاں کا خمار کھوتی ہے۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔